جناب سیدہ جب امیر المومنین کے گھر میں آئیں، مولا علی ایز اے شوہر عرض کر رہے ہیں کہ سیدہ زندگی گزر گئی، آپ نے علی سے کسی چیز کی خواہش نہیں کی؟ شوہر اگر بیوی نیک ہو اس کا دل بھی کرتا ہے کہ بیوی کچھ مانگے۔ تو سیدہ نے کہا کہ علی جب اپنے گھر سے آ رہی تھی تو میرے بابا نے کہا کہ بیٹی مالی اعتبار سے علی کے حالات کمزور ہیں، کبھی ایسا سوال شوہر سے نہ کرنا کہ وہ دے نہ سکے اور وہ شرمندہ ہو جائے۔ کہا کہ زندگی گزر گئی میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کہتے ہیں اتفاق سے سیدہ بیمار بھی تھیں، امیر المومنین نے فرمایا کہ سیدہ آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن آج میرا دل ہے کہ آپ علی سے کچھ مانگیں۔ تو اس بستر بیماری سے سیدہ نے عرض کیا کہ علی میرا دل ہے کہ آج انار کھا۔ قمبر کہتے ہیں مولا فوراً گھر سے باہر نکلے اور جو فروٹ کی بازار تھی، مارکیٹ تھی، مولا وہاں گئے، ایک ایک دکان سے پوچھا کہ انار ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں سب دکانداروں نے کہا یا علی ابھی انار کا سیزن ختم ہوا ہے، مارکیٹ میں انار ہے ہی نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں وہ امیر المومنین ہیں جو معجزہ کر کے اینٹ کو سونا بناتے ہیں، جو مٹی کو اپنی گود میں ڈالیں تو جواہر بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی اہل بیت نے معجزہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، معجزہ کرتے تھے تو ہدایت بشر کے لیے۔ یہ نہیں کہ میں امام ہوں، اعجاز امامت ہے اور جگہ جگہ امیر المومنین معجزے کرتے رہے، فرمان نہیں، معجزہ کیا کسی کو ہدایت دینی تھی تو معجزہ کرتے تھے۔ ورنہ اسماعیل اگر ایڑیاں رگڑے تو آب زمزم نکل آتا ہے، اور امام حسین کے 6 مہینے کا بچہ جو فخر اسماعیل ہے علی اصغر، شدت پیاس ہے کہ یہ بچہ ایڑیاں رگڑتا تو آپ جاری نہ ہوتا، یا امام حسین اگر دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے خدا بارش نہ برساتا۔ ایک عام ولی بھی دعا کرے تو بارش برستی ہے۔ امتحان الہی یہ کہ طاقت کے ہوتے ہوئے بندہ طاقت کو استعمال نہ کرے۔ میرے پاس پاور ہے لیکن اس پاور کو استعمال نہ کروں۔ ایک دکان 2 دکان کالی انار ختم ہو گئے۔ امام نے کہا قمبر پوچھ تو صحیح، شاید کسی نے رکھے ہوں۔ کہاں مولا اس شہر میں ایک یہودی ہے، وہ انار رکھتا ہے اپنے پاس اسٹور کر کے۔ سیدہ کو انار کی چاہت، مولا علی انار کے لیے نکلے، بازار میں انار نہیں، اس یہودی کے دروازے پر گئے، دستک دی، باہر نکلا، علی کو سلام کیا، مولا نے جواب دیا۔ امام نے کہا سنا ہے تیرے پاس انار ہے، کہاں ہے تو صحیح، لیکن علی میرے گھر میں ایک ہی انار ہے جو میں نے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو امام نے فرمایا زندگی میں علی سے کسی نے کچھ بھی نہیں مانگا، پر آج اس نے سوال کیا ہے اور علی کو انار چاہیے کہ اگر اس کی قیمت 4 درہم ہے تو علی تجھے 8 دینے کے لیے تیار ہے۔ کہ مسئلہ پیسوں کا نہیں۔ کہتے ہیں دروازے کی پچھ سے اس کی زوجہ سن رہی تھی، شوہر کو گھر بلایا، کہ دیکھ نہیں رہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہ میں قربانی دیتی ہوں، یہ انار علی کو دے دو۔ مذہب کے اعتبار سے یہودی تھے پر دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ کہتے انار دیا، امیر المؤمنین نے 4 کی جگہ پہ اسے 8 درہم دیے اور اضافی پیسے دیے کہ یہ میری طرف سے اپنی زوجہ کو دینا ہے۔ اب خوشی علی کو کہ ہاتھ میں انار ملا، سیدہ کو جا کے انار دیں گے۔ کہتے جب مولا واپس جا رہے تھے تو کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی۔ امتحان امیر المومنین، یہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں خدا یہ امتحان دیکھتا ہے کہ بندہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ فقیر کی آواز سنی اور امیر المومنین فقیر کی طرف پڑھے، کیا دیکھا ایک نابینا ہے، آنکھیں سالم نہیں ہیں۔ مولا نے کہا فقیر تجھے کیا چاہیے؟ بھوک لگی ہے تو غلام کو کہوں تمہارے لیے روٹی لائے، کھجور لائے، کھانا لائے، کس چیز کی طلب ہے؟ کہنے لگا بندے خدا آج میرا دل ہے کہ میں انار کھاؤں۔ اب دیکھیے اندھا تھا، اسے نہیں پتا کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں انار ہے۔ مولا بول دیتے فقیر انار کا موسم نہیں، میں تمہارے لیے اور پھل لاتا ہوں، روٹی لاتا ہوں۔ فقیر نے بھی ضد نہیں کرنی، لیکن یہ امیر المومنین ہے، علی ابن ابی طالب۔
امام نے کہا فقیر تمہاری قسمت اچھی ہے کہ علی کے ہاتھ میں ایک انار ہے جبکہ انار کا موسم بھی نہیں۔ لیکن دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں بھی ایک مریض ہے جس نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے۔ اب ایک کام کرتے ہیں کہ میں آدھا انار تجھے دیتا ہوں، آدھا انار اپنے مریض کے لیے لے جاتا ہوں۔ فقیر نے کہا کوئی بات نہیں، یہ آدھا انار بھی غنیمت ہے الہی ہے۔ قمبر کہتا ہے علی نے انار کو آدھا کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کے دانے نکالے اور فقیر کو کھلایا۔ کہتے ہیں جب فقیر نے آدھا انار کھایا تو اسے گویا اچھا لگ گیا۔ اس نے کہا بندے خدا میرا دل ہے کہ دوسرا آدھا بھی مجھے دے۔ حدیث کے جملے ہیں کہ جب فقیر کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھے تو یہ نہ سوچو یہ فقیر کا ہاتھ ہے، یہ رب کا ہاتھ ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ، جو اللہ کی محبت میں طعام کرتے ہیں۔ یہ کائنات محبتوں کی کائنات ہے، یا امتحان دیا جاتا ہے کہ محبت سب سے زیادہ ہے۔ ایک گھر میں زوجہ ہیں سیدۃ النساء العالمین ہیں جنہوں نے کہا کہ میرے لیے انار لائیے، ایک طرف وہ فقیر ہے جس کی صدا کو اللہ کی صدا بولا گیا۔ قمر کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب مولا علی کیا کہیں گے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تجھے اور آدھا چاہیے میں وہ بھی تجھے کھلانے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں سارا انار کھلا کے امیر المومنین گھر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن پھر بھی چہرے پر اطمینان ہے۔ یہاں 5 منٹ سوچئے کہ اگر آپ کی بیوی نے آپ کو بولا ہوتا انار لاؤ یا کوئی چیز ہمارے لیے لاؤ، اور راستے میں کوئی فقیر کہتا کہ بھائی ہمیں بھی طلب ہے، آپ نے کوئی کباب وباب لیا، اور آپ وہ چیز اسے دے دیتے، اور گھر میں بیوی بیٹھی ہے جس میں اس کو ضرورت بھی ہے، اور گھر پہنچتے اور زوجہ کہتی کہ جناب لائے کہ نہیں لائے، اور آپ نے کہا نہیں لایا تو تھا لیکن فقیر کو دے دیا۔ بیوی کیا بولتی کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں، فقیر سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن یہ امیر المومنین ہیں، جو ایمان کی منزل علی کی ہے وہی ایمان کی منزل جناب سیدہ کی۔ جس کی زوجہ ایسی ہو اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں کس طرح خرچ کرنا ہے۔ کہتے مولا علی جیسے گھر پہنچے، مقام تعجب یہ تھا کہ مولا جب گھر سے گئے سیدہ اتنی بیمار تھیں کہ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ یا مولا کہتے ہیں میں جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، دیکھا سیدہ گھر کے صحن میں ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں۔ تعجب سے پوچھا کہ نبی کی بیٹی آپ تو بیمار تھیں، آپ ٹھیک ہو گئی؟ سیدہ نے فرمایا ہاں یا علی مجھے اللہ نے شفا دی ہے، بدن میں صحت آ گئی ہے۔ فرمایا یہ صحت اچانک کیسے آ گئی؟ تو کہنے لگی سیدہ، فرمایا کہ علی جو انار آپ نے میرے لیے بھیجے تھے ان اناروں کے کھانے کے نتیجے میں اللہ نے مجھے کیا عطا کی ہے؟ شفا عطا کی ہے۔ تعجب سے کہنے لگی کون سے انار؟ تو سیدہ نے پورے اناروں کی پیٹی دکھائی جو اناروں سے بھری ہوئی تھی۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی شان پر۔ یا اب یہ انار کی پیٹی کہاں سے آئی؟ یہاں پہ مولا فرماتے ہیں اللہ کا فرمان اگر خدا کی راہ میں 1 دو گے خدا 10 کر کے واپس کرتا ہے۔ یہاں علی نے انار فقیر کو کھلایا، وہاں جبرائیل پورے اناروں کی پیٹی لے کر آیا۔ اب دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 1 دو گے خدا کتنا دے گا؟ 10 بنا کے دے گا۔ دوسرا نتیجہ یہ کہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے، اب بیٹے کے لیے آدھا کلو گوشت لے کر آئے، ضروری نہیں کہ اس گوشت میں شفا بھی ہو۔ آدھا کلو سیب لے کر آئے، ضروری نہیں کہ یہ آدھے کلو سیب میں آپ کے بچے کے لیے شفا بھی رکھی ہوئی ہو، کیونکہ آپ اپنے پیسے سے لے کر آئے، شفا کی ضمانت نہیں ہے۔ وہ انار جو یہودی نے دیا تھا یہ ضروری نہیں تھا کہ سیدہ اگر اس انار کو کھاتی تو ان کو شفا مل جاتی، لیکن اس 1 انار کو دینے کے بدلے میں جو خدا 10 دیتا ہے اس رزق میں خدا شفا دے کر آپ کے گھروں میں بھیجتا ہے، کیونکہ صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ یہاں آپ نے 100 دیا، اس کے بدلے میں جو 1000 آپ کے گھر میں آتا ہے اس 1000 میں اللہ کیا رکھتا ہے؟ شفا رکھتا ہے۔ یہاں آدھا کلو دو گے اس کے بدلے میں جو خدا آپ کو 5 کلو دے گا اس میں اللہ کیا رکھے گا؟ شفا رکھے گا۔ تو سیدہ نے کھایا، اللہ نے کیا عطا کی؟ شفا عطا کی تھی۔ جس